سورة الرعد آیت نمبر 17 أنزل من السماء ماء فسالت انزل اس اللہ نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فسالت أودية بقدرها فسالت تو بہ پڑی یعنی اس سے فسالت تو بہ پڑی اس سے اودیتن وادیاں اودیتن وادیاں بقدریها اپنے اندازے کے ساتھ فاحتمل السیل زبدا رابیا فاحتمل پھر اٹھا لیا فاحتمل پھر اٹھا لیا السیل سیلاب نے زبدن جاگ رابیا ابھرا ہوا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ وَمِمَّا اور ان چیزوں میں کہ اور ان چیزوں میں بھی کہ یوقدون وہ تپاتے ہیں یوقدون وہ تپاتے ہیں علیہ انہیں فی النار آگ میں ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ ابتغاء بنانے کے لیے حلیۃ زیور او یا متاع سامان زبد جاگ ہے مثلہ اس کے مانند یعنی اس آب رواں کے جاگ کے مانند كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك اسی طرح یضرب مثال بیان کرتا ہے یضرب مثال بیان کرتا ہے اللہ الحق والباطل حق اور باطل کی فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً فَأَمَّا بس لیکن الزبد جو جاگ ہے فَيَذْهَبُ وہ چلا جاتا ہے فَيَذْهَبُ وہ چلا جاتا ہے جفاءً خشک ہو کر وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا اور لیکن ما جو چیز ینفع نفع دیتی ہے الناس لوگوں کو فیمکث تو وہ ٹھہرتی ہے فیمکث تو وہ ٹھہرتی ہے فی الارض زمین میں کذالک یضرب اللہ الامثال کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ الامثال یضرب اللہ الامثال بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں انزل من السماء ماء اسی نے آسمان سے پانی برسایا فسالت اودیۃ بقدرها جس نے ندی نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہہ پڑے جس سے ندی نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہہ پڑے فاحتمل السیل زبدا رابیا پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جاگ کو اوپر اٹھا لیا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ اور اسی قسم کا جاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا جو جاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے كذلك يضرب اللہ الامثال اسی قسم کی تمثیلیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے یعنی باطل چاہے کچھ عرصے غالب نظر آئے لیکن وہ جاگ کی طرح بے فائدہ اور فنا ہو جانے والا ہے اور حق پانی اور دوسری نفع بخش چیزوں کی طرف فائدہ مند اور باقی رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا
پھر اس پانی سے نالے بھر کر اپنی مقدار کے موافق چلنے لگے، یعنی چھوٹے نالے میں تھوڑا پانی اور بڑے نالے میں زیادہ پانی۔ پھر وہ سیلاب کا پانی خس و خاشاک کو بہا لایا جو اس پانی کی سطح کے اوپر آ رہا ہے۔ ایک میل کچیل تو یہ ہے، اور جن چیزوں کو آنکھ کے اندر رکھ کر زیور یا اور اسباب ظروف وغیرہ بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں، اس میں بھی ایسے ہی میل کچیل اوپر آ جاتا ہے۔ پس ان دونوں مثالوں میں جو چیزیں ہیں، ایک کارآمد چیز کے اصل پانی اور اصل مال ہے، اور ایک ناکارہ چیز کے میل کچیل ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ حق یعنی توحید و ایمان وغیرہ اور باطل یعنی کفر شرک وغیرہ کی اسی طرح کی مثال بیان کر رہا ہے، جس کی تکمیل اگلے مضمون سے ہوتی ہے۔ ان دونوں مذکورہ مثالوں میں جو میل کچیل تھا وہ تو پھینک دیا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے کارآمد ہے وہ دنیا میں نفع رسانی کے ساتھ رہتی ہے۔ اور جس طرح حق و باطل کی مثال بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ضروری مضمون میں مثالیں بیان کیا کرتے ہیں۔ حاصل دونوں مثالوں کا یہ ہے کہ جیسا کہ ان مثالوں میں میل کچیل برائے چندے اصلی چیز کے اوپر نظر آتا ہے، لیکن انجام کار وہ پھینک دیا جاتا ہے اور اصلی چیز رہ جاتی ہے۔ اسی طرح باطل گو چند روز حق کے اوپر غالب نظر آئے، لیکن آخر کار باطل محو اور مغلوب ہو جاتا ہے اور حق باقی اور ثابت رہتا ہے۔